امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحصار کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کے ان الفاظ کا تذکرہ کیا تھا جو آپ نے ایک فلسطینی احمدی کے سوال کے جواب میں فرمائے تھے۔ اسی حصے کو، جو آخری حصہ جس پر ہم نے بات کی تھی، اس کو دوبارہ ذہنوں میں تازہ کرنے کے لیے اس حصے کو میں دوبارہ سے پڑھ دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی آئندہ 10 سال یا اگلے 20-25 سال جو ہیں انشاءاللہ تعالی جماعتی ترقی کے بہت اہم سال ہیں، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ اکثریت انشاءاللہ تعالی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے آ جائے گی، اور یا کم از کم ایک اکثریت ایسی ہوگی جو اس بات کی حقیقت کو تسلیم کرنے والی بن جائے گی کہ احمدیت ہی حقیقی اسلام ہے، مسلمانوں میں سے بھی انشاءاللہ۔ یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور اس کے خلفاء اور ان کے خلفاء جب کوئی الفاظ منہ سے نکالتے ہیں تو خواہ وہ صراحت کے ساتھ وحی الہی کے الفاظ نہ بھی ہوں، تو چونکہ وہ الہی منشا کو سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی انگلی کے اشاروں کو خوب سمجھتے ہیں، تو جب ان کے منہ سے کوئی الفاظ نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بڑی غیرت رکھتا ہے اور ان الفاظ کو منوً پورا فرما دیتا ہے۔ اکثر اوقات ان الفاظ کو منوً لفظاً پورا فرما دیتا ہے۔ اس کی انفرادی مثالیں تو بے شمار احمدیوں کے پاس ہر زمانے میں موجود رہی ہیں کہ جب بھی کسی خلیفہ وقت نے کسی احمدی کو کہا کہ یہ کام اس طرح ہوگا، تو اس کے ناممکن حالات میں اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو منوان اسی طرح پورا فرما دیا۔ تو یہ انفرادی مثالیں تو ہر خاندان میں، ہر احمدی جو خلافت کے قرب میں ہوتا ہے اس کے پاس موجود ہیں، لیکن ایک عالمی مثال قائم ہوئی ہے ہمارے اس موجودہ دور میں کہ خلیفۃ المسیح کے منہ سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کو اللہ تعالیٰ نے پورا فرمایا اور ساری دنیا کو اس کا گواہ بھی بنا دیا۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے 1984 کے ایک خطبہ جمعہ میں ضیاء الحق کو متنبع کرتے ہوئے جو الفاظ ارشاد فرمائے، وہ الفاظ ہم آپ کو سناتے ہیں، اور یہ خطبہ ویڈیو میں موجود ہے اور ساری دنیا نے اسی وقت ہی سن بھی لیا تھا، ہر جگہ مشہور ہو گیا تھا۔ تو آئیے اس کے وہ چند ایک فقرات آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں۔ جماعت احمدیہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک والی رکھتی ہے، ایک ولی رکھتی ہے۔ جماعت احمدیہ کا ایک مولا ہے اور زمین و آسمان کا خدا ہمارا مولا ہے، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارا کوئی مولا نہیں۔ خدا کی قسم، جب ہمارا مولا ہماری مدد کو آئے گا تو کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکے گا۔ خدا کی تقدیر جب تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کرے گی تو تمہارے نام و نشان مٹا دیے جائیں گے اور ہمیشہ دنیا تمہیں ذلت اور رسوائی کے ساتھ یاد کرے گی۔
اب جب یہ الفاظ کہے گئے تھے اس وقت ضیاء الحق اپنی طاقت کے پورے نشے میں تھا اور کوئی وہم و گمان نہیں کر سکتا تھا کہ اس کا یہ بد انجام ہوگا اور اس طرح اس کا جہاز تباہ ہوگا اور اس کا نام و نشان مٹ جائے گا ہر لحاظ سے۔ اس وقت میرے جیسے نافہم اور کم فہم جو لوگ تھے انہوں نے سمجھا کہ چونکہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ ایک بہت ہی اعلیٰ پائے کے مقرر تھے تو ہم نے سمجھا کہ یہ حضور کا زور خطابت ہے، لیکن ابھی 4 ہی سال گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لفظوں کو منوان پورا کر دیا اور ایک ایک لفظ جو ہے اس کا ایک ایک ڈیجٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پورا فرما دیا۔ تو یہ ایک عالمی مثال اللہ تعالیٰ نے قائم فرما دی۔ ہمارے موجودہ امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کے وہ الفاظ جن کی ہم نے شروع میں ذکر کیا ہے، تو اس پر مجھے خیال آیا کہ کیا ان الفاظ کے پورا ہونے کے لیے ہمیں 10 سال 20 سال یا 25 سال انتظار کرنا پڑے گا اور تب جا کر یہ الفاظ پورے ہوں گے؟ تو میرے دل نے گواہی دی کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ جو 10 20 25 سال کا عرصہ بتایا ہے وہ اس کی تکمیل کی بات کی ہے کہ اس وقت یہ واقعہ ہو چکا ہوگا اس وقت تک، تو اس کے آثار اور اس کی شروعات تو اس وقت سے ہی ہو جانی چاہیے جس وقت یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے خلیفۃ المسیح کے منہ سے نکلوا دیے ہیں۔ تو اگر ہم اسلامی ممالک میں ہونے والے واقعات کو سامنے رکھیں تو اسلامی ممالک تو اپنے تعصب کی وجہ سے احمدیت کی مخالفت میں ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں اور احمدیت کے حوالے سے ان کی دشمنی اور ان کا بغض کوئی ڈھکا چھپا نہیں، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی جو اسلامی تعلیم کی جو تفسیر اور تشریح بیان فرمائی ہے اور جو ورژن اسلام کا آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، اس ورژن کا جو اس کی قبولیت کا اعتراف گاہے گاہے ان مسلم ممالک میں بھی ہوتا رہتا ہے اور وہ اپنے ان پرانے نظریات سے توبہ کا اعلان کرتے رہتے ہیں، لیکن ابھی اس طرح کھلم کھلا اظہار جو ہیں بہت کثرت کے ساتھ وہ ہونے نہیں شروع ہوئے، لیکن اسلام کی وہ تصویر، اسلام کا وہ ورژن جو جماعت احمدیہ نے دنیا میں پیش کیا ہے اور دنیا میں پیش کرتی ہے، اور وہ ورژن تو وہی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خلفاء نے پیش کیا ہے، اس کی پذیرائی غیر مسلم دنیا میں جس حد تک ہوتی ہے وہ جلسہ سالانہ پر مختلف ملکوں میں آنے والے حکومتی نمائندوں کے اعترافات میں بھی موجود ہوتا ہے اور جلسہ سالانہ کے علاوہ بھی جہاں جہاں وہ حکومتی نمائندے اور دیگر بااثر شخصیات جماعت احمدیہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ اس بات کا اعلان کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتے کہ جماعت احمدیہ کی طرف سے جو اسلام پیش کیا جا رہا ہے یہ اسلام جیتنے والا اسلام ہے، یہ ہارنے والا اسلام ہے ہی نہیں، اور دنیا کے لیے اس کو قبول کیے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں، اس کے بغیر دنیا میں امن قائم ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی مثالیں سینکڑوں ہزاروں مثالیں ساری دنیا میں موجود ہیں اور ہم بھی گاہے گاہے آئندہ انشاءاللہ بعض پروگرامز میں
ان مثالوں کو پیش کرتے رہیں گے۔ لیکن جو واقعہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے اس دعوے کے ساتھ متعلقہ ہے کہ میں امام مہدی ہوں، میں وہ موعود امام مہدی ہوں جس کی خبر قرآن شریف میں موجود ہے اور جس کی خبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک کلمات میں موجود ہے اور آپ کی مبارک زبان سے جس کا وعدہ دیا گیا ہے، میں وہ امام مہدی ہوں۔ تو مخالفین نے، جو جماعت احمدیہ کے مخالف ہیں، انہوں نے اس دعوے کو رد کر دیا اور کہا کہ نہیں، ہم تو ایک اور قسم کے امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں، یہ تم جس قسم کا امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو یہ ایک جھوٹا دعویٰ ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، میں خدا کی طرف سے سچا امام مہدی ہوں اور میری اسلام کے متعلق یہ انڈرسٹینڈنگ اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے اور یہ تشریح اور یہ تفہیم اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے، اور یہ تصویر جو اسلام کی احمدیت کی صورت میں دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اسی نے غالب آنا ہے۔ اور جو کچھ تم کہہ رہے ہو، جس مہدی کے آنے کا تم انتظار کر رہے ہو، وہ ایک قابل رد تصور ہے اور دنیا اس کو قبول نہیں کرے گی۔ چنانچہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں ہی وہ بات پیش کر دیتا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے اپنی کتاب شہادت القرآن میں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ یہ جو خونی مہدی کا تصور ہے مسلمانوں میں وہ کیا ہے اور میں کس قسم کا مہدی ہوں، فرمایا اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ مسلمانوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا مذہبی تعصب ان کے عدل اور انصاف پر غالب آ گیا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی جہالت سے ایک ایسے خونخوار مہدی کے انتظار میں ہیں کہ گویا وہ زمین کو مخالفوں کے خون سے سرخ کر دے گا۔ اور نہ صرف یہی بلکہ یہ بھی ان کا خیال ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام بھی آسمان سے اسی غرض سے اتریں گے کہ جو مہدی کے ہاتھ سے یہود و نصارہ زندہ رہ گئے ہیں ان کے خون سے بھی زمین پر ایک دریا بہا دیں۔ لیکن یہ خیالات بعض مسلمانوں مثلا شیخ محمد حسین بٹالوی اور اس کی جماعت کے سراسر غلط اور کتاب اللہ کے مخالف ہیں۔ یہ نادان خون پسند ہیں اور محبت اور خیر خواہی خلق اللہ کی سر منہ ان میں نہیں۔ آج جو ورژن پاکستان میں تحریک لبیک کی صورت میں اسلام کا ظاہر کیا گیا ہے اور ظاہر ہوا ہے، اس کا نعرہ ہی یہ ہے کہ ہم اس نبی ملاحم کے یعنی جنگوں کے رسول کے پیروکار ہیں، ہم نبی قتال کے پیروکار ہیں، ہم اس نبی کے پیروکار ہیں جس کا مذہب اسلام امن کا مذہب نہیں بلکہ وہ کھلم کھلا اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اسلام جنگ کا مذہب ہے، امن کا مذہب نہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی یہ خون پسندی اور مخلوق خدا کے لیے محبت اور رحمت اور شفقت کی عدم موجودگی کا یہاں پر ذکر فرمایا، تو ایک طبقہ یہ اب پاکستان میں ظاہر ہوا ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید اس پر اپنے ایک اشتہار میں اعلان فرمایا اب وہ دن نزدیک آتے ہیں، یعنی ایک تو تصور ان کا ہے اور ایک تصور وہ ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا اور جس کو لے کر آپ کھڑے ہوئے، اور اس کی فتح کے نظارے جو ہیں وہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طور پر دکھائے۔ فرمایا اب وہ دن نزدیک آتے ہیں کہ جو سچائی کا آفتاب مغرب کی طرف سے چڑھے گا اور یورپ کو سچے خدا کا پتہ لگے گا، اور بعد اس کے توبہ کا دروازہ بند ہوگا کیونکہ داخل ہونے والے بڑے زور سے داخل ہو جائیں گے اور وہی باقی رہ جائیں گے جن کے دل پر فطرت سے دروازے بند ہیں اور نور سے نہیں بلکہ تاریکی سے محبت رکھتے ہیں۔
قریب ہے کہ سب ملتیں ہلاک ہوں گی مگر اسلام، اور سب حربے ٹوٹ جائیں گے مگر اسلام کا آسمانی حربہ کہ وہ نہ ٹوٹے گا نہ کند ہوگا جب تک دجالیت کو پاش پاش نہ کر دے۔ وہ وقت قریب ہے کہ خدا کی سچی توحید، جس کو بیابانوں کے رہنے والے اور تمام تعلیموں سے غافل بھی اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، ملکوں میں پھیلے گی۔ اس دن نہ کوئی مصنوعی کفارہ باقی رہے گا اور نہ کوئی مصنوعی خدا، اور خدا کا ایک ہی ہاتھ کفر کی سب تدبیروں کو باطل کر دے گا۔ لیکن یہ فقرہ غور سے سن لیں، فرمایا لیکن نہ کسی تلوار سے اور نہ کسی بندوق سے، بلکہ مستعد روحوں کو روشنی عطا کرنے سے اور پاک دلوں پر ایک نور اتارنے سے، تب یہ باتیں جو میں کہتا ہوں سمجھ میں آئیں گی۔ تو یہ ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، آپ کا دعویٰ، جنہوں نے یہ اعلان کیا کہ مجھے خدا تعالیٰ نے اسلام میں امام مہدی بنا کر بھیجا ہے، جس کی خبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ تو اب آئیے ہم آپ کو اس جلسے کا احوال بھی بتاتے ہیں۔ ان باتوں کو اپنے سامنے رکھیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قسم کے اسلام کی فتح کی بشارت دی ہے، اور اس جلسے میں جو تحریک لبیک کا جلسہ تھا گزشتہ دنوں، اس میں کیا واقعہ ہوا ہے۔ آج کل پاکستان میں الیکشن کا موسم ہے، اور پاکستان میں الیکشن کا موسم بہت ساری تبدیلیاں لے کر آتا ہے، اور کچھ موسمی قسم کے خیالات رکھنے والے نام نہاد صحافی وہ یا سیاستدان وہ اپنی وفاداریوں کے بعض جماعتوں کے ساتھ، بعض پارٹیوں کے ساتھ اعلانات کرتے ہیں، ادھر سے ٹوٹے ادھر گئے، ادھر سے ٹوٹے ادھر آئے۔ تو یہ تحریک لبیک کے جلسے میں بعض صحافی حضرات، نام نہاد صحافی حضرات، وہ جا ٹپکے۔ اب ان کو کس نے بھیجا، وہ کیوں گئے، محرکات کیا تھے، اس کی سیاسی امپلیکیشنز کیا ہیں، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ لیکن اس کا ایک حصہ جو ہمارے ساتھ متعلق رکھتا ہے وہ یہ تھا کہ وہاں پر اس جلسے میں ایک صاحب جو اپنے بعض اچھے برے حوالوں سے پاکستان میں کافی معروف ہیں، اور وہ صحافی بھی ہیں، ڈرامہ وغیرہ بھی لکھتے ہیں، جناب خلیل الرحمان قمر صاحب، وہ بھی وہاں جا ٹپکے اور انہوں نے وہاں پر ایک تقریر فرمائی۔ ہم ان کی اس تقریر کو بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ انہوں نے اس تقریر میں کیا کہا۔ آئیے اس تقریر کو سنتے ہیں۔ میں وہ جلالی تقریریں نہیں کر پاؤں گا جو میرے ہاں اس سے پہلے عالم کر کے گئے ہیں، میں ان میں سے کئی باتوں سے اتفاق بھی نہیں کرتا۔ میں کبھی نہیں مانوں گا کہ اسلام تلوار سے پھیلا تھا۔ میں آج بھی آپ کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، کوئی ایسا گور ایجاد کیجئے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جھنڈے تلے اکٹھے ہو جائیں۔ ہمیں دلیل سے، تبلیغ سے اسلام کو پھیلانا ہوگا، اور جہاں دلیل باقی نہیں رہتی وہاں تلوار اٹھائی جاتی ہے۔ میرے نبی نے جتنی جنگیں لڑی ہیں وہ جنگیں ان پر مسلط کی گئی تھی۔ میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، آپ قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے اور جانیے کہ کسی مسلمان کو ایذا پہنچانا خدا کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہے۔ یہ مقرر، یہ جناب خلیل الرحمان قمر صاحب وہ صاحب ہیں جنہوں نے کچھ عرصہ پہلے پی جے میر کو ایک ٹیلی ویژن انٹرویو دیا ان کے شو کے لیے، اور اس میں نہایت بے شرمی کے ساتھ اور بے حیائی کے ساتھ کہا کہ احمدی واجب القتل ہیں۔ یہ میں ان کا واقعہ اس لیے بیان کر رہا ہوں
کہ اس قدر شدید دشمن ہے احمدیت کا، لیکن وہاں جا کر انہوں نے 100% حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اسلام پیش کردہ اس اسلام کو ہی پیش کیا ہے جو آپ نے آج سے تقریباً 130 سال پہلے پیش فرمایا تھا، جس کے حوالے ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ اور یہ جو نبی الملاحم والے تھے، یہ جو قتال نبی کے پیروکار تھے، ان کے جلسے میں کھڑے ہو کر اس بات کا اعلان کرنا یہ کوئی انسانی فعل ہے؟ ہرگز نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کا اعلان وہاں اس دشمن کے منہ سے کروایا ہے، اور خلیفۃ المسیح کی زبان سے نکلے ہوئے ان الفاظ کی صداقت کا اعلان اللہ تعالیٰ نے وہاں اس دشمن کے منہ سے کروایا ہے۔ یہ اگر ایک احمدیت کا معجزہ نہیں تو اور کیا ہے کہ ایک کھلم کھلا دشمن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اسلام کی پیش کردہ تشریح اور اسلام کی پیش کردہ تصویر کو وہاں جلسے میں ان کی تمام مخالفت کے رغم بیان کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کی کافی انہوں نے درگت بنائی اور کافی زیادہ اس کے خلاف پھر تقریریں بھی ہوئیں، لیکن وہ تو اپنا بیان دے کے چلا گیا اور کہہ گیا کہ یہ ممکن نہیں کہ میں یہ مان لوں کہ اسلام جو ہے وہ جنگوں کا مذہب ہے۔ تو اس پر مجھے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ شعر یاد آتا ہے، فرمایا آسمان سے ہے چلی توحید خالق کی ہوا، دل ہمارے ساتھ ہیں گو منہ کریں بک بک ہزار۔ یہی واجب القتل کہنے والے خدا تعالیٰ نے اس کی زبان سے ہی نکلوا دیا کہ یہی اسلام ہے جو پرامن اسلام ہے جو غالب آنے والا ہے۔ تو اب تو اللہ کی تقدیر نے ان کی زبانوں کو بھی ہمارا ہم نوا بنا دیا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ خلافت کے منہ سے نکلے ہوئے وہ بابرکت الفاظ تو ہر صورت پورے ہونے۔ یہ تو بارش کا ایک قطرہ ہے، اگرچہ پہلا قطرہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی وہ آپ کو یاد ہوگا وہ جو پاکستان کے ایک پرائم منسٹر تھے اس سے پہلے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ لو فار آل ہیٹڈ فار نان ہماری فلسفی ہے، اور ان کو پتہ نہیں چلا کہ یہ احمدیت کا سلوگن ہے۔ لیکن یہ بارش کا ایک قطرہ جو ہے یہ تو برسا ہے، اور اس تحریک لبیک کے جلسے میں برسا ہے۔ اس کی اہمیت اور سگنیفیکنس یہ ہے، اور وہاں اس نے ایک ہلچل مچائی ہے۔ اس بارش نے تو برسنا ہے، اور اس نے موسلادھار برسنا ہے، اور ہر طرف اس نے جل تھل ایک کر دینا ہے، اور ان ملاؤں نے سرنگوں کر کے پھر اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے کہ یہ خونی مہدی کا تصور ایک جھوٹا خیال ہے، اور جس نے آنا تھا وہ آ چکا ہے۔ یہ واقعہ آج نہیں تو کل ضرور ہونا ہے، یہ چاہیں تو توأن مان لیں اور چاہیں تو اس اسلام کو جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پیش کیا ہے اس کو کرہن مان لیں، لیکن ماننا تو پڑے گا، خواہ دنیا کے ہاتھوں ذلت اٹھا کر جوتے کھا کر مان لیں، یا اس کو اس کے حسن کی وجہ سے مان لیں، ماننا تو بہرحال پڑے گا۔ ایک بات جس کو خلیل الرحمن قمر صاحب نے، اگرچہ انہوں نے اس بات کو پیش کیا کہ اسلام اپنے اخلاق کے ذریعے سے پھیلا ہے، اور لیکن انہوں نے ادھوری بات پیش کی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس موضوع پر اپنا قلم اٹھایا اور آپ نے اپنا بیان دیا
تو میں اس حوالے کو پڑھ کر اس پروگرام کو ختم کروں گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور میں نے اس کو گزشتہ پروگرام میں پیش بھی کیا تھا، لیکن اس کو دوبارہ پیش کر رہا ہوں اس لیے کہ اس میں اس حوالے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اسلام کے پھیلنے کے لیے جو انتہائی مؤثر ہتھیار ہے اس کا یہاں ذکر فرمایا ہے، اور اخلاق کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا غرض اس امر کا احساس تو ہر ملک و ملت کے لوگوں میں پایا جاتا ہے، مگر چاہیے تھا کہ ضرورت کے مطابق کوئی پیدا بھی ہوتا، یعنی کوئی مہدی آتا، کوئی ہدایت خدا سے لے کر آتا، اور وہ اسلام کا نور اور برکات دکھا کر زندہ معجزات سے اسلام کے فیوز اور زندگی کا ثبوت دیتا، نہ یہ کہ اس زمانہ پر پہنچ کر خاموشی اختیار کی جاتی۔ اور کہا جاتا ہے کہ اب اسلام زندہ نہیں بلکہ مردہ ہے، اور کوئی ولی یا بزرگ موجود نہیں جو نشانات دکھا کر اسلام کی زندگی کا ثبوت دے۔ فرمایا مانا کہ اخلاق فاضلہ بھی کسی مذہب کی صداقت کی کسی قدر دلیل ہو سکتے ہیں، یعنی ان کی جو بہت بڑی اونچی چھلانگ لگائی ہے انہوں نے، خلیل الرحمن قمر صاحب نے، وہ یہی لگائی ہے کہ اخلاق فاضلہ جو ہیں ان کے ساتھ لوگوں کو جیتیں۔ تو فرمایا مانا کہ اخلاق فاضلہ بھی کسی مذہب کی صداقت کی کسی قدر دلیل ہو سکتے ہیں، اور ان کا بھی کسی قدر اثر بیرونی لوگوں پر ہوتا ہے، مگر صرف اخلاق فاضلہ ہی حقیقی اور زندہ ایمان نہیں دے سکتے، بلکہ وہ درجہ ایمان جو انسان کو خدا تعالیٰ پر کامل ایمان عطا کرتا ہے اور گناہ سوز زندگی کا آغاز ہوتا ہے، وہ صرف خدا کے اپنے تازہ نشانوں سے ہی پیدا ہوتا ہے جو وہ اپنے ماموروں کی معرفت دنیا میں ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ فرق ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو پھر جیسے برکینا فاسو والوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، گولی مارنی ہے تو یہاں سینے میں مارو، اور کھڑے ہو کر گولی کھائیں گے۔ تو یہ جب تازہ خدا تعالیٰ کے نشان کوئی انسان دیکھ لیتا ہے اور خدا تعالیٰ اس کے ایمان کو اس حد تک راسخ کر دیتا ہے، تو پھر وہ قربانی کے لیے تیار ہوتے ہیں، ورنہ کسی دوسرے کے اخلاق فاضلہ کو دیکھ کر انسان اس معیار کی قربانیاں پیش نہیں کر سکتا۔ تو یہ وہ فرق ہے جو ایک معمور کی زبان میں اور ایک عام دنیا دار کی سوچ میں ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ تعالی و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔